السلام علیکم ناظرین، ایک سوال جو بہت سے سوالوں کو جنم دیتا ہے کہ کیا درباروں پہ مزاروں پہ جانا ٹھیک ہے یا غلط۔ اس حوالے سے مختلف مکتبہ فکر اور مسلک کی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک دینی اور سماجی شخصیت، نوجوانوں میں ایک ابھرتا ہوا نام عماد عامر کوریجا۔ ان سے ہی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کیا یہ درباروں پہ جانا صحیح ہے یا غلط۔ عماد، آپ بتائیے گا، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، کیا صحیح ہے یہ؟ جی دیکھیں، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ میں کچھ وقت آپ سے لوں گا تاکہ میں اس معاملے کو کلیئر بتا سکوں۔ دیکھیں، آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ جو توسل کے عقیدے کو، یعنی بھر دو جھولی میری یا محمد اگر کوئی کہے تو کہتے تم شرک کر رہے ہو، کوئی نعرہ حیدری کا نعرہ لگائے تو کہتے تم شرک کر رہے ہو، اور مزاروں پہ جانا، اولیاء اللہ کی چوکھٹ پہ جانا تو کہتے تم شرک کر رہے ہو۔ میں کچھ آپ سے وقت حاصل کروں گا۔ آپ نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو ان سب چیزوں کو شرک بولتے ہیں، حالانکہ ان کو توحید کی الف بے کا بھی نہیں پتہ، بالکل وہ علم سے خارج لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، الحمد سے والناس تک اب پورے قرآن پاک کو پڑھیں، آپ اہل البیت کے عقیدے کو پڑھیں، آپ اہل البیت کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ اصحاب مصطفیٰ کی تعلیمات کو پڑھیں، آپ حدیث محدثین کی تعلیمات کو پڑھیں۔ نہ ہمیں قرآن نے یہ عقیدہ دیا، نہ ہمیں اہل بیت نے یہ عقیدہ دیا، نہ ہمیں اصحاب مصطفیٰ نے یہ عقیدہ دیا، نہ ہمیں ائمہ حدیث نے یہ عقیدہ دیا۔ 1400 سالہ تاریخ میں سوائے ابن تیمیہ کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ توسل یا محمد کہنا یا علی مدد کہنا یا اولیاء اللہ کی درباروں پہ جانا یہ شرک ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا سوائے ابن تیمیہ کے۔ بالکل صحیح آپ نے وضاح فرمایا عماد، لیکن یہ بتائیے گا کہ درباروں پہ تو جاتے ہیں لوگ، لیکن کیا وہاں پہ جا کے اپنی حاجات مانگنا یہ بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں، بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ میں کچھ وقت آپ سے لوں گا تاکہ میں اس معاملے کو کلیئر بتا سکوں۔ میں کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آ جائیے جو آپ نے سوال پوچھا، اب توجہ فرمائے گا، میں کچھ دلیل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اصحاب مصطفیٰ کا عقیدہ کیا تھا۔ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اب توجہ فرمائے گا، تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کرتے ہیں، جب مدینہ میں قحط پڑا وہ کیا کرتے ہیں، وہ روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں، حضور کی قبر انور پر حاضر ہو کے کیا کہتے ہیں، فقال یا رسول اللہ استسقِ لأمتک۔ آپ روضہ رسول پر حاضر ہو کے آپ نے 3 مرتبہ کہا یا رسول اللہ استسقِ لأمتک، پکارا اور کہا حضور آپ اللہ سے بارش مانگیں ورنہ آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ یہ صحابی رسول ہے جو ہمیں عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ اگر یہ شرک ہوتا تو صحابہ مصطفیٰ میں یہ عقیدہ سکھاتے تھے۔ اور دوسری دلیل جو بڑی مشہور روایت ہے بی بی عائشہ صدیقہ سے، کہ ایک مرتبہ پھر مدینہ میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہوئی، تو بی بی عائشہ صدیقہ نے کہا کہ سارے تم اکٹھے ہو کے روضہ رسول پر حاضر ہو جاؤ اور وہاں کوئی کھڑکی نما چیز اس کو کھول دو، آسمان جب قبر مصطفیٰ کی زیارت کرے گا اس کی برکت سے بارش شروع ہو جائے گی۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں ہمیں یہ عقیدہ دے کے گئی ہیں کہ قبر انور پہ جاؤ اور اس کی برکت سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ توسل کا عقیدہ، وسیلے کا عقیدہ، تو کیا یہ ہمیں شرک سکھا رہے تھے؟ اب دیکھیں، اہل البیت پہ آ جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، وقت کا تقاضا ہے، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، توجہ فرمائے گا، کہ جب بھی تم امام حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاؤ، قال اذا اردت زیارت الحسین، جب ان کے پاس جاؤ تو کیا کرو، وصلح الحوائج، امام حسین سے اپنی حاجات طلب کرو۔ امام حسین کی جب روضہ مبارک پہ جاؤ، امام حسین کے روضے پر حاضر ہو تو کیا کرو، وصلح الحوائج، تو امام حسین سے اپنی حاجات طلب کرو، اپنی مشکلات امام حسین کو بتاؤ۔ تو امام جعفر صادق ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں، کیا وہ ہمیں شرک سکھا رہے ہیں؟ اسی طرح حدیث محدثین پر آ جائیں، امام شافعی جو سید امام ہیں، جو سید امام شافعی کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، مشکل وقت، تو میں کیا کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ کی قبر مبارک پہ جاتا ہوں، ان کے روضے پہ جاتا ہوں، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی برکت سے میری مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ یہ امام شافعی کا عقیدہ تھا۔ تو کیا امام شافعی بھی ہمیں شرک سکھا رہے تھے؟ اب دیکھیں، جن کو توحید کے الف بے نہیں آتی
اور وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اصحاب مصطفیٰ کا یہ عقیدہ تھا کہ توسل جائز ہے، بی بی عائشہ صدیقہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ توسل جائز ہے، اسی طرح اہل البیت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ توسل جائز ہے، اسی طرح امام حدیث نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ توسل جائز ہے، اسی طرح قرآن پاک نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے، یوسف علیہ السلام کی قمیض کی برکت سے جو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو نبیوں کو بتوں سے ملاتے ہیں، پاکستان میں ایک ایسا فتنہ جو نبیوں کو ولیوں کو بتوں سے جوڑتے، نہیں، جو بت ہے وہ من دون اللہ ہے اور جو نبی ہیں وہ باذن اللہ ہیں۔ بتوں میں ولیوں میں بڑا فرق ہے، بتوں میں اور نبیوں میں ولیوں میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ من دون اللہ والی ساری آیتیں وہ نبیوں پر فٹ کرتے ہیں اور نبیوں کو بتوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ ان کو کچھ خبر نہیں کہ قرآن پاک نے ہمیں کیا عقیدہ دیا۔ ان کو توسل کا عقیدہ رکھنا، یا محمد کہنا، نعرہ حیدری لگانا، اولیاء اللہ کی مزاروں پہ جانا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ بدترین عقیدہ ہے جو خام خواہ دین مصطفیٰ پر فٹ کریں کچھ لوگ صرف اپنے مسلک کی دکان چلانے کے لیے، جو سب کو کافر مشرک بنا رہے ہیں۔ امام شافعی بھی کافر مشرک ہو گئے، امام بخاری، امام ترمذی، یہ بھی کافر مشرک۔ تو پھر امت میں صحیح رہ کون گیا؟ سارے تو کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے، شرک کرنے والے ہو گئے جنہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا۔ تو کیا یہ تو سارے ہو گئے کافر؟ تو پیچھے رہ کون گیا؟ انجینئر علی مرزا، وہ صرف رائے حق پر ہے، باقی سب کافر ہیں۔ تو خوف خدا کا نہیں، بدترین عقیدہ ہے، امت پہ نہ تھوپے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ جی بالکل ہم دیکھتے ہیں بالکل۔